اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں حکیم ضیاء اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو پوسٹ نہ کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کروں گا کہ میرے آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے اور وقت پر آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی بیماری کا ذکر کروں گا جس نے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مقصد بلیک فنگس ہے۔ بلیک فنگس یا کالی پھپھوندی، یہ مرض اس وقت ساری دنیا کے اندر زیر بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت ساری جانوں کو نگل لیا ہے۔ میں ایک طبیب ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس موذی مرض کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کروں تاکہ آپ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ تک آئندہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ وقت پر اور آسانی سے پہنچتی رہیں۔ بلیک فنگس، جس کو اردو میں کالی پھپھوندی کہتے ہیں، اور اس کا میڈیکل میں اس کا نام جو ہے میوکارموسس، یہ ایک بہت کم یا شاذ و ناز ہونے والی بیماری ہے۔ اس کا سبب مولڈز کا ایک گروہ جس کو میوکارموسیٹس کہتے ہیں، اس کا باعث ہوتا ہے، اور یہ مرض انتہائی موذی ہے۔ یہ ناک، کان، گلے اور پھیپھڑے اور دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ یہ گلی سڑی اشیاء، خراب گلی سڑی ہوئی روٹی، جانوروں کے گوبر اور پتوں اور گھاس سے بننے والی کھاد، گندگی کے ڈھیر، ان کے ذریعے سے اور بذریعہ سانس جو ہے ہمارے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ لکڑی سے بنے پرانے مکان یا ایسے مکان جن کی چھتیں لکڑی سے بنی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کی پیدائش کا باعث بنتی ہیں۔ مکانوں کے تہہ خانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیہاتوں میں آبادی کے نزدیک جو کھیت ہیں جن میں لوگ اکثر رفع حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ بھی اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی اقسام جیسے میں نے ذکر کیا کہ بلیک فنگس، اس کے علاوہ اس کی کچھ اور بھی اقسام ہیں، لیکن وہ صرف رنگ کی وجہ سے اس کو مختلف کہا جاتا ہے، اور ان میں جو ہے سفید، زرد، سرخ، گلابی اور گرے رنگ کی فنگس بھی ملتی ہے۔ ان رنگوں کا انحصار ماحول پر ہوتا ہے جس میں وہ پلتی ہیں اور اس خوراک پر جس پر وہ زندہ رہتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سے کون سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سرایت کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس میں جنس، عمر، رنگ اور نسل کا کوئی لحاظ نہیں۔ ہر شخص کا کسی نہ کسی شکل میں اور کہیں نہ کہیں اپنی روزمرہ زندگی میں اس سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے صحت کے لحاظ سے مضبوط ہوں، جن کا اپنا دفاعی نظام جو ہے جسم کا وہ مضبوط ہو، مدافعتی نظام، تو وہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اس سے متاثر ہونا یقینی ہے۔ اس کے کس طرح یہ متاثر کر سکتی ہے کہ یہ بیماری کس طرح پھیل سکتی ہے، اور خاص طور پہ کون لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شوگر یعنی ذیابیطس کے وہ مریض، خاص طور پہ جن کی شوگر کنٹرول نہ ہوتی ہو۔ اس کے بعد کینسر کے مریض ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جسم کا عضو کوئی بدلا ہوا ہو یعنی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہو تو ایسے اشخاص بھی اس کا بڑی آسانی سے شکار بنتے ہیں۔ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہوا ہو وہ بھی اس کے
پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کے سفید ذرات کی کمی واقع ہو جائے۔ خون کے سفید ذرات جو ہیں یہ قدرت نے ہمارے جسم کے اندر جراثیموں کے خلاف ایک حفاظتی فوج رکھی ہوئی ہے، تو اگر یہ سفید ذرات جو ہیں ان میں کمی ہو جائے تو بھی یہ مرض جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ لمبے عرصے تک جو لوگ اسٹیرائڈز کا استعمال کر چکے ہوں وہ بھی آسانی سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جسم کے اندر اگر فولاد جو ہے وہ مقدار سے زیادہ یا کم ہو جائے تو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اور جسم کے اندر ضروری ترشے یعنی ایسڈس جن کا ایک ضروری مقدار کے اوپر ہونا ضروری ہے، ایک خاص توازن ہوتا ہے اس کا، اگر وہ اس سے زیادہ یا کم ہو جائیں تو اس صورت میں بھی یہ وائرس جو ہے یہ متاثر کرتا ہے۔ وقت سے پہلے پیدائش یا پیدائش کے وقت وزن کم ہونا وہ بھی اس کے لیے اس کی صلاحیت کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو HIV یعنی ایڈز کے مریض ہیں وہ اس کے بہت زیادہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے اوپر معمولی کٹ، خراش، جلنے کا کوئی زخم یا پھوڑا پھنسی ہو تو بھی یہ مرض لگ سکتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ اس مرض کی سرایت ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، تو اس کی علامات کیا ہو؟ نمبر 1 بخار، اس کے بعد کھانسی، چھاتی میں درد، سانس کی تکلیف، چہرے کے ایک جانب سوجن، چہرے پہ سوجن ہوتی ہے لیکن چہرے کے ایک جانب ہوگی، وہ کسی طرف بھی رائٹ یا لیفٹ کے کسی سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ سر درد، ناک بند ہونا، ناک اور منہ کے اندر کالی دھاریاں یا خراشیں وغیرہ جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، دل متلاتا ہے، پاخانہ کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے اور دست بھی لگ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ مرض کیسے پھیلا اور وبا کی شکل کیسے اختیار کی؟ بھارت میں کورونا کی پہلی لہر زیادہ شدید نہیں تھی، لیکن دوسری لہر بہت شدید تھی، اور بقول ڈاکٹر کشور بھائی جو یہاں امریکہ کے اندر آرلنگٹن میڈیکل ہاسپٹل کے اندر کام کرتے ہیں، انہوں نے اس کی مندرجہ ذیل وجوہات بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے اور بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ موسم انڈیا کے اندر شادی بیاہوں اور میلوں ٹھیلوں کا ہوتا ہے، اور شادیاں بھی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، اور ان شادیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس سال بھی لوگوں نے اسی طرح اسی جوش و خروش کے ساتھ شادیوں کے اجتماعات میں شرکت کی، اور لیکن انہوں نے کورونا کی SOPs کو بالائے طاق رکھا، جس کی وجہ سے یہ مرض پھیلنے کے اندر اس کو مدد ملی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں پوجا پاٹ کے دیگر اجتماعات، مذہبی میلے، تہوار، بڑے بڑے ہجوم اور انتخابی مہم اور سیاسی جلسے وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس مرض میں پھیلاؤ کا باعث بنے۔ اب جب کورونا کے مریضوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوا تو بے شمار انسان موت کے منہ میں چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کی ایسی تعداد تھی جو اس مرض کے خلاف نبرد آزما تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن کورونا نے ان کی مدافعتی قوت کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ وہ اور کسی بیماری کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کالی فنگس جو ہے یہ اس کے اکثر کیسز ہندوستان کے اندر سال میں کچھ چند کیسز ہوا کرتے تھے، لیکن اتنا مہلک ثابت نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس دفعہ کیونکہ لوگوں کی مدافعتی قوت کمزور تھی تو اس بلیک فنگس کو کھلا میدان ملا اور اس نے خوب کھل کھیلا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں جن کی
جو کورونا سے بمشکل ابھی صحت مند ہوئے تھے یا ابھی کورونا کا مرض جو ہے وہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ اس کی بیماری کی شدید پکڑ کے اندر آئے اور ہندوستان کے اندر اس مرض نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی اور بہت تھوڑی مدت میں ہزاروں جانوں کو نگل گیا۔ پاکستان میں بھی اسی طرح کے اجتماعات مختلف بہانوں اور بنیادوں پر منعقد ہوتے رہے، کبھی ضمنی انتخابات، مذہبی اور سیاسی جلسے، لانگ مارچ اور ریلیز کا انعقاد ہوتا رہا، اور ایس او پی کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ حفاظتی اقدامات کو سرے سے بالائے طاق رکھا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کووڈ-19 جو کہ پاکستان میں قابو میں تھا، ایک دم سے بے قابو ہو کر دوسری شدید لہر کی صورت میں نمودار ہوئی، اور اس وقت اس نے پھر بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں حکومت کے بہتر انتظامات اور دیگر موسمی حالات بہتر ہونے کی وجہ سے یہ بلیک فنگس جیسی مہلک بیماری نہیں پھیلی۔ کورونا کی شدت میں اضافے کا ایک اور بڑا سبب کورونا ویکسین کے متعلق غلط پروپیگنڈا بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے اور کورونا کی ویکسین جو ہے وہ لگوانے سے پرہیز کرتے رہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر پرابلم یہ ہوا کہ کورونا جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اب شکر ہے کہ عالمی طور پر جو اس کے متعلق جو کوشش کی گئی اور لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی دی گئی، تو لوگوں نے اب ویکسین لگوانی شروع کر دی ہے، اور یہ مرض بہت حد تک جو ہے یہ اب قابو میں آ چکا ہے۔ اس کے پھیلنے کی دیگر وجوہات کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کی فراہمی یا آکسیجن نہ ملنا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو مریضوں یا اسپتالوں کے جو آلات ہیں، اگر ان کو صحیح طرح سے سینیٹائز نہیں کیا گیا تو اس سے بھی یہ مرض جو ہے وہ پھیلا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی وباؤں سے کیسے بچا جائے۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا گھر اور آپ کا گھر کے ارد گرد ماحول جو ہے، آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ صاف ہو۔ اپنے گھروں کو صاف رکھیں، دیواروں کے جھاڑ پونچھ کریں، فرش خصوصاً باتھ روم کو اچھی طرح صاف کریں، گھر میں جراثیم کو ادویہ، مکھی، مچھر اور دیگر کیڑوں مکوڑوں کو ختم کرنے والی ادویات کا سپرے وغیرہ ضرور کریں۔ باورچی خانے کے کاؤنٹر، سنک اور فرش وغیرہ زیادہ توجہ سے صاف کریں۔ باورچی خانے کے سنک کے نیچے والی جگہ جہاں اکثر اندھیرا ہی ہوتا ہے اور وہ پانی تھوڑا بہت رستا رہتا ہے اور وہاں کبھی صفائی نہیں، اس کو اچھی طرح صاف کریں۔ ایسی جگہوں کے اندر جو ہے فنگس کا لگنا جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے۔ سارے گھر میں گوگل، لوبان، سندل، ہرمل اور برگ نیر، میں پھر بتا رہا ہوں، گوگل، لوبان، سندل، ہرمل اور برگ نیر کی دھونی دیں۔ گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ صاف کریں اور حکومت کے بنائے ہوئے ٹریش ڈمپس کے اندر ڈالیں۔ جس ڈرم کے اندر آپ اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس کو ہر روز دھوئیں اور اس کے اندر پلاسٹک بیگ وغیرہ رکھیں اور وہ بیگ اچھی طرح بند کر کے اس کے کوڑے کو ڈسپوز آف کریں۔ اس کے علاوہ اپنے مقامی حکومتی ادارے جو ہیں ان سے ضرور رابطہ رکھا جائے اور ان سے ہائیجین اور سینیٹیشن کے متعلق ضروری لٹریچر اور معلومات جو ہے مل سکیں وہ ان سے حاصل کریں۔ علاقے کے سینیٹری انسپیکٹر سے رابطے میں رہیں، غیر معیاری اور بازاری کھانوں سے پرہیز کریں، اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ لیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک اور ضروری بات آپ سے بتاتا چلوں کہ اب پاکستان میں اس وقت برسات کا موسم بھی تقریباً شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اور باقی دنیا میں بھی، تو کوشش کریں کہ کہیں کسی جگہ کے اوپر پانی کھڑا نہ ہو،
اس سے یہ مچھر وغیرہ جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور اس سے ڈینگی وغیرہ بھی، اس کا مرض بھی لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں بھی احتیاط کریں، جہاں پانی کھڑا ہو وہاں مچھر مار دوائیوں کا سپرے وغیرہ کریں۔ میں چونکہ طبیب ہوں اور طب یونانی کے کچھ مرکبات آپ کے علم میں لاؤں گا جو مدافعتی نظام کو قوی کرنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ تمام معتبر دواخانے اس کو تیار کرتے ہیں، اپنے معالج کے مشورہ سے استعمال کریں۔ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، دعا المسک معتدل جواہردار، خمیرہ گازبان امبری جواہردار، ارکمبر مرتکز، نیوبا ٹیبلٹس، مول حمدوات شاہ۔ اس کے علاوہ اپنے کھانوں کے اندر یا اپنی روزمرہ کی خوراک کے اندر ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، مالٹا، کنو، سیب، پپیتا اور سوپ وغیرہ جو ہے جس میں ہلدی وغیرہ زیادہ استعمال کی گئی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس اور سوالات کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کا مسئلہ ہو تو بھی ضرور سوال کریں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔